سب سے پہلے خرم صاحب، کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں، پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں۔ دیکھیے، دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے۔ بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے، برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے۔ سارے دھرموں کا مول سچائی ہے، سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے۔ جنتا عوام کی بھلائی ہو، عوام سچائی کی راہ پر چلیں، یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں، لیکن اچھی اس کے اچھی باتیں پہلے ہوتی ہیں دین کی جو دعوت۔ بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں، ہاں جی جی جی، مطلب اسلام اس کی کے اچھی اچھی پہلے باتیں کیا بتائی ہوتا ہے، جاتی ہیں۔ جس کو جو دین کی دعوت دینے کا بات پوری سن لیجیے، جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے، پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں، تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے، کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی دین شانتی کی ملتی ہے، دعوت کا یہ کنورژن سے مقصد کوئی ہے۔ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، کنورژن سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے ساحل۔ کنورژن سے کوئی دیکھیے سروکار نہیں۔ پیناش جی، دیکھیے دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے، تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا، تو اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے، مسلمان ہو جائے۔ اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے، اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیں اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے۔ دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی، تو آپ نے فرمایا، اچھا اس پہ غور کریے، آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا، پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا۔ اب یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ بھائی ہک اینڈ کروک سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے، اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا۔ پاکستان سے ایکس مسلم پاکستان کے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ ایڈم، آپ کی نظر میں
اور آپ کے ملک میں دین کی دعوت کے واقعی میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا، ان کا برین واش کرنا ہوتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ اس منچ کے لیے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے. مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا. قرآن سورہ فضلت آیت نمبر 33 بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. اللہ کے لیے بلانا، دعویٰ دینا قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجیے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت، ایک اور مکی آیت ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ. تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے، اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے. تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو. اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں، سبمٹ ہیں، اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں، تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ. کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے، ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں، چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں. تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم، آپ نے جو بات کہی ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا، چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں، وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان حدیثوں کو جھٹلا سکے یا غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو؟ میری سے قرآن کی آیتیں آئی تھی، حدیث نہیں. اچھا قرآن کی آیتیں، معافی چاہوں گی جی، معافی چاہوں گی، قرآن کی آیتیں، تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا، اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب، بالکل نہیں خرم صاحب، ایک منٹ خرم صاحب، آپ نے ایک آروپ لگایا ہے. سنیے میری بات، اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے، آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے، یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے، آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے، یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ ثابت کر دیجئے. آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں. مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں، جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے کاؤنٹر کریے. آیا یہ دلیل صحیح ہے، غلط ہے، کیا بلایا ہے؟ خرم صاحب، آپ نے موضوع رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت، ہے نا؟ تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی، کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاکھیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت، معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم، میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کری خرم صاحب. خرم صاحب سنیے، خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے، آپ ان کی پول کھولیے نا. آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے. میں تو چاہتی ہوں تہہ دل سے، کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے، جس کے لیے، جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں. ارے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ بتائے. ٹھیک ہے ساحل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے، بتائیں.
غلط بیانی وہ بتا۔ کر رہے ہیں، اس غلط بیانی ارے کو صرف پھر بولنے سے challenge نہیں کیا جا چلے گا رہا نا ہے۔ مولانا، مولانا میں کچھ میں بھی بول کسی سے نہیں دوں، اگر بات غلط کروں گا، بولوں تو میں آپ کو صرف ٹائم آپ مل سے رہا ہے بات نا کروں گا۔ مجھے ریفیوٹ کرنے میں کا. آپ سے بات کروں گا ریفیوٹ میڈم، می. میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا، نہیں میں آپ اور کو ٹرول دوبارہ کیوں آپ کے کروں گی چینل پہ سر؟ آؤں گا بھی نہیں، سر میری بات سنیں خرم بتا صاحب، دوں میں آپ کو۔ خرم صاحب دیکھیے میں کم سے کم یہ میری اس یہ طریقے خود کی ٹرول سنیے کروایا خرم جا رہا ہے نا صاحب، مجھے، 5 انگلیاں جھوٹی برابر نہیں باتوں ہوتی۔ کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ خرم صاحب، قرآن نے لکھا خرم کچھ ہے، صاحب، اس کا بتایا کچھ اور خرم جا رہا ہے۔ صاحب میں چاہتی حدیث ہوں، کچھ اور ہے، ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے کچھ اور ہے، اس کو خرم بتایا صاحب کچھ اور اگلے جا رہا 5 ہے۔ منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا۔ ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے تاکہ کوئی ان کی غلط باتوں پہ وشواس نہ کرے، آپ اس کا صحیح ترجمہ بتائیں اور آپ ان دونوں کی پول کھول دیں۔ اگلے 5 منٹ آپ کے، چاہے تو 6 لے لیجئے 7 لے لیجئے، ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیجئے۔ یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا لیکن پورا پیناز سمان ہے۔ پیناز جی ہم نے جو حوالہ دیا ہے اسی پہ جواب آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی سورہ فضلت کی آیت نمبر 33، سورہ النحل کی آیت نمبر 125، ان دونوں کے بارے میں پہلے بتا دیں، پھر ہم عنکبوت پہ بھی چلتے ہیں۔ حضرت ٹھیک ہے خرم صاحب، کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو۔ اب یہ بتائیے میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے ایک بارے ایک میں کر کے بتاؤں؟ سب کی پول کھولی، ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کے منہ پہ دے کر آپ بتائیے، انہیں آپ پہلے جواب بتائیے۔ دیجئے۔ چلیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929۔ وہ غلط صحیح بیانی حدیث ہے کر رہے مولانا۔ ہیں، غلط بیانی کر اچھا رہے اس ہیں۔ کا صحیح بات ختم ترجمہ ہو آپ گئی۔ کر صحیح دیجئے، حدیث ہے۔ آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے، اب آئیے جنہوں نے قرآن کی آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے۔ ساحل نے غلط ترجمہ کرا ہے نا، تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس کا صحیح بات ہی ترجمہ غلط کیا کر ہے۔ رہے ہیں نا۔ صحیح بخاری ارے حدیث بھائی وہ نمبر ہے ہی نہیں۔ 392، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ ارے وہ بات ہے ہی نہیں جو کالپنک کر کے بتائی ٹھیک جا ہے رہی ہے۔ ساحل، آپ الفاظ حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ دیکھیے پھر بیچ میں بالکل۔ بولنے لگے۔ نہیں نہیں، ایک منٹ، الفاظ حدیث پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یہاں پر میرے منچ پر کسی بھی دھرم کو جھوٹے ترکوں سے کچھ بھی طریقے سے ابھی آپ سنائیں مجھ گے۔ سے کہہ رہی تھی 5-6 منٹ تک کوئی ارے بولے گا آپ ہی نہیں۔ نے تو سوال ابھی پوچھا۔ آپ کہہ رہی ہیں، ارے ابھی سر آپ کہہ آپ ہی رہی نے تھی تو 5-6 پوچھا منٹ کہ تک کوئی بولے گا سر، نہیں، پھر خرم بیچ میں صاحب، بولنے لگے۔ خرم صاحب آپ ہی نے مجھ سے کہا میں تو کون سی آپ کو والی جواب پڑھوں؟ پورا دے رہا ہوں نا۔ ٹھیک ہے ساحل، میں تو جواب پورا دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا۔ ساحل ایک ایک الفاظ حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو۔ ساحل، ان کو اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے مولانا کو؟ خرم صاحب عربی میں پڑھیں کہ اردو میں پڑھیں؟ پسند آپ کی۔ جس میں بھی پڑھنا پڑی۔ پڑھ لیجئے اپنی مرضی ٹھیک سے۔ ہے، اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929 بالکل صحیح حدیث ہے۔ اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہوگا۔ یہ ہے پوری عبارت۔ اصاف صاحب، ڈاکٹر خرم، اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا؟ بالکل نہیں۔ اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا؟ بالکل نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑنت ہے۔
من गणत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना आप सुनन बता इतने दें। बाजा मैं माना आपके आप सामने बता पेश कर दूंगा, बात पूरी हाँ, सुन हदीस लीजिए, नंबर बस खत्म हो गई बात ये वाली। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाल्लाह। हर मखलूक उस का रब है, परवरदिगार। अब इसमें माशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। आज ठीक है। आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं अगर- मौलाना, और एक मिनट, कुरान से एडम की भी जान बात छुड़ा सुन रहे लेते हैं। एडम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है, नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर भी जवाब दे उन्होंने दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो हैं जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूं। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके आए हैं। माने ये जहाँ नहीं पे है जो आप आएंगे, बता वहाँ रहे पे भी हैं, मसला आप है। गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे यार, मुझे हैं। expose गुनाहगारों करते हैं, के दलील लिए, करते हैं दुनिया के गुनाहगार सामने। कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं, ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, पिनाज जी, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को पिनाज जी, बदनाम करने जी। के लिए, मनमाने तरीके पिनाज से जी। ट्रांसलेशन करने के लिए किया ठीक जाता है, है। ठीक है, एक आप सेकंड। करते रहिए खुर्रम पिनाज साहब, जी। ट्रांसलेशन आप- खुर्रम आपको साहब, मुबारक। मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत खुर्रम अल्लाह नहीं साहब, देता है। आप तो शायद शो मसला छोड़ ही के जा खत्म। रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना अरे है हम कि कुरान आप और दोनों, हदीस का हवाला दिया नहीं, है। वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं। मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये आरोप लगा के गए हैं वो। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूं कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूं आप गलत कह रही हैं, लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है, तो आई एम अ स्टूपिड इडियट। दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ। मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। नहीं, वो मुशरिक ने जहन्नम में ही जाना है, फुल स्टॉप। नहीं, कुरान ठीक कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन एडम,
کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں، انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر، اسلام کا پارٹ پڑھا کر، اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر دین کی ذاکر نائک دعوت؟ کیا کر رہے تھے؟ پیناز جی، ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل، اس میں ہم نہیں جائیں گے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں قرآن- ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، ایڈم جو کر رہے ہیں، کوئی اور جو کر رہا ہے، سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی میں تو قرآن یہاں کا پر حوالہ یہاں دیا. پر میں کسی بھی چیز کو غلط، دیکھیے ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن نے صاف صاف لکھا ہے، آپ دعوت دیجئے، اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ تو تلوار کے زور پہ لے کے آنا ہے. یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں، مدنی تو دی نہیں. وہ تو پہلے ہی اب تو بات پورا کہ ہم کھولا دعوت بھی نہیں نہیں دے ہم رہے نے. تو میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اب اچھائی کے اب ساتھ. تو جس ہم نے وقت آگے کا لوگ بتایا ہی کم نہیں. ہیں، ہاں ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے، ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں. آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں، جو کہ اچھی راہ پہ ہیں. اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی، تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ ہاں، رہ جائے. اب بھی پڑھ دیتے. سورہ سورہ فصلت کی میرے کو آیت نمبر 33. سورہ نمبر میں ابھی آپ 43 ہے نا؟ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک. لیٹ می 30. اوپن دیٹ ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت is 41 آیت نمبر 33. ٹھیک اگر ہے، آپ اب بھی پڑھ دیتے. مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی، چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں. ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ تو دیتا مولانا ہوں میں صاحب کا کیا اشو؟ ایڈم، جی سر. پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے آپ بہتر پڑھو. بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف، اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا. یعنی امیجن دیٹ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو دعویٰ اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی. میں I was shocked, quite frankly. It was a shocking answer. آجم ان ساحل، ابھی ہمارے پاس کوئی بھی، دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے. لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی، اس کو پسند کرنے والوں کی، اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں. اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے، میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا. جی جی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے. کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے آدم اور ساحل، مجھے تھوڑا وقت دیجئے.
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होती हूँ। हमारे एक और मौलाना को हमने बतौर मेहमान बुलाया है, अगर वो जुड़ते हैं साथ तो मैं चाहूंगी कि आप जो बोलें उनके ऊपर जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम सुने, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उन्हें बार बार यही कहती हूँ कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, अल्लाह से मोहब्बत से जुड़ा मामला है, तो कोई भी शख्स जो है इसमें कोई भी कमतर या कोई भी गलत बयानी बर्दाश्त ना करेगा, ना करनी चाहिए। इसीलिए आप खुद भी जाकर कुरान हदीसें पढ़ें, उनके तर्जुमे पढ़ें।